اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آپ کی میزبان سندس علی کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ یہاں پر ذکر سرکار کرنے کے لیے ہمارے دو مہمان شناخواں موجود ہوتے ہیں، جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے دو مہمان موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے یقیناً رمضان یا روزہ ہے کس لیے، اس کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقصد دراصل یہ ہے کہ انسان کے اندر برداشت، صبر اور ٹالرنس ڈالا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نہ صرف ایک عبادت ہے، فرض ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹس بھی ہے کہ آپ اپنی عام زندگی میں صبر کس طرح کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں یہ ایک مہینہ عنایت کرتا ہے، اور اس پورے ایک مہینے میں ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک دیا جاتا ہے۔ جہاں پورا سال جو چیزیں ہم پر حلال ہوتی ہیں، ماہ رمضان المبارک میں روزے کی نیت جب ہماری ہوتی ہے، روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں، تو ہمیں حلال شے سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارا صبر مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے روزہ رکھ لیا تو ہم جب باہر نکلتے ہیں اور گھر میں بھی کچھ ایسے ماحول جو ہے وہ بن جاتے ہیں کہ ہم نے جیسے روزہ رکھ کر خدا نخواستہ کسی کی ذات پر احسان کر دیا، تو ہماری برداشت وہ ہوتی نہیں ہے، بلکہ عام دن سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ عام جو ہماری جو زندگی کی معمولات ہیں ان میں جو ہمارا صبر اور برداشت ہوتا ہے وہ رمضان المبارک میں ڈبل ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہوئے، اس بات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نازیبا الفاظ ہماری زبانوں سے ادا نہ ہوں، کوئی ایسے اعمال ہم سے نہ ہو جائیں جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ اللہ کریم ہم تمام کو صبر و برداشت عطا فرمائے، اور ہمارے ایک ایک عمل کو، جہاں وہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر ہمیں ثواب دے رہا ہے، وہاں ہمیں وہ اس پر بھی استقامت عطا کرے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ جی ناظرین گرامی، اپنے دونوں مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حذیفہ قادری، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور میری دوسری جانب موجود ہے محمد حسن قادری، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے اپنے باری آنے پر جو ہے وہ اپنے اپنے آوازوں کے جوہر ہمیں دکھائیں گے۔ تو ہم شروع کرنا چاہیں گے اپنی اس نشست کو جو ہے محمد حسن قادری کے ساتھ، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی
ہوئی رتوں میں تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جان دیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعت بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ تھے محمد حسن قادری جو ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اور اب میں اپنے اگلے ثناخواہ مہمان محمد حذیفہ قادری کی جانب بڑھنا چاہوں گی، اور اس شعر کے ساتھ کہ نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، نبی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، جو میرے عیبوں پہ پردے ڈال رکھتا ہے، جو میرے عیبوں پہ پردے ڈال رکھتا ہے، اور ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، ہزار موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ جناب محمد حذیفہ قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے، انداز
دل میں تجھے رکھ لو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لو، دنیا میں مجھے تم نے گھر اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لو، میں ہوں شغاف نے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب ہنس کے کہا تم نے میرے آقا، جب ہنس کے کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، جب ہنس کے کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد حذیفہ قادری، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی جی، وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم علامہ صاحب کی مدد سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ آج علامہ صاحب چونکہ 19واں روزہ اختیار کر رہے ہیں، تو لوگوں کو اس حوالے سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے وہ کچھ رہنمائی چاہتے ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ آپ اعتکاف کے حوالے سے جو مسائل
ہے ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، 20واں روزہ اعتکاف کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف شروع ہوگا تو اعتکاف سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف جو ہے اصولی طور پہ جس بات کو کہتے ہیں وہ مسجد میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خالصتاً احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ روزے کی حالت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں قیام کو اعتکاف کہتے ہیں، اور اعتکاف سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ اور جب ہم مسجد میں جائیں تو سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں، تو جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کے خول میں رہیں گے، اعتکاف کے دائرے میں رہیں گے، اعتکاف کے ساتھ رہیں گے۔ اعتکاف میں رہنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہو جائے گا، رہنا سونا مسجد میں اعتکاف کے بغیر جائز نہیں، اعتکاف کی حالت میں جائز ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مسجدوں میں 11ویں شریف کی محفل ہوتی، لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانے کی محفل سج جاتی، لوگ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، اعتکاف کی نیت نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب مسجد میں قرآن خوانی ہوتی ہے، ختم پاک کی محفل ہوتی ہے تو شیرنی تقسیم کی جاتی ہے، تو کچھ لوگ مسجد میں شیرنی کھانا شروع کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں، اعتکاف کی نیت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں کہہ رہا، جو نہیں کرتے ان سے متعلق یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم آتے ہیں اس اصل ٹاپک اعتکاف، سنت اعتکاف۔ اور جب انسان سنت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے، اور اگر اعتکاف کسی صورت میں کسی باعث ٹوٹ جائے تو اس کی ایک دن کی قضا اس پر لازم ہے، پورے سال میں کبھی بھی کر سکتا ہے۔ ایک چیز جس کا اہتمام کرنا ہے کہ اعتکاف کیا چیز ہے، اعتکاف ہے کیوں، کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کرنے کا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، جستجو ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن کریم میں سورہ قدر میں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا۔ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کو تم کیا جانو، اس میں ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا میں کی طرف ایک رات ہے شب قدر کی، جس رات رمضان کی، وہ رات جس میں قرآن نازل کیا، اللہ نے کہا وہ قدر والی رات ہے۔ اور 23 سال میں وقتاً فوقتاً ضرورت وقت کی مناسب حال قرآن حضرت جبریل علیہ السلام بیت العزت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے کرتے تھے۔ اب ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے، پکنک پوائنٹ نہیں۔ آج مساجد میں اعتکاف کے جو اجتماعات ہوتے ہیں مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں، خوش ہوں، اچھا لگتا ہے اجتماعی اعتکاف ہو، تربیت کے عنوان پر ہو، تربیت کی جائے، علمی محفل سجائی جائے، یہ عمل اچھا ہے۔ مگر جب مسلمان باہم مل بیٹھیں تو پھر دوستی یاری کے چکر میں نہ پڑیں، گفتگو نہ کریں، زیادہ میل جول نہ کریں۔ کھانا پینا اب ہمارے ہاں دسترخوان لگائے جانے لگے نا، لنگر کا اہتمام ہونے لگا۔
یہ عمل اگرچہ کھانا کھلانا اچھی عمل ہے، مگر اس میں سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ انسان تنہائی سے نکل کر اجتماع میں آ کے بیٹھتا ہے، اور اعتکاف کا مقصد ہے انسان اجتماع سے نکل کر خلوت میں، جلوت سے نکل کر خلوت میں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اب تو تکلف بھی نہیں پردے کا، اتنی کثیر تعداد میں لوگ بیٹھنے لگے کہ تکلف بھی نہیں کرتے اعتکاف میں۔ اچھا، اب اعتکاف کے لیے مسجد میں جگہ بھی نہ ہو تو فنائے مسجد میں بھی لوگ بیٹھنے لگے ہیں، یہاں تک کہ پہلے تو سختی تھی، لوگ اپنے حجروں میں بیٹھ کے بھی اعتکاف کر لیتے، مسجد میں جو حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اعتکاف کر لیتے ہیں، تو یہ کوئی اعتکاف کا سینس نہیں ہے۔ اعتکاف جس جگہ کو مسجد کہا جائے، ایک ہے نا مسجد کی باؤنڈری وال کا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہے مسجد جہاں فرض نماز جماعت کے ساتھ صف بنا کر ادا کی جاتی ہے، جس پر بناتے وقت نیت کی جاتی ہے کہ یہ مسجد ہے، اس میں اللہ کے لیے بیٹھ جائے اور کوشش کریں دور دراز کی ہو، جہاں جاننے پہچاننے والے لوگ نہ ہوں، کم سے کم لوگوں سے ملنا جلنا ہو، اور خوف خدا کے ساتھ آنسو بہنے والے ہوں، رونے والا ہو، قلب رقیق ہو جائے، اللہ کا ذکر اس انداز سے کرے کہ اس کے قلب میں رقت رہے، اس کی آنکھیں نم رہیں، اس کی سوز و گداز ہو اس کی دل میں، اس کے لوگوں سے ملنا جلنا نہ کرے، بات چیت نہ کرے۔ اگر لوگوں سے زیادہ بات چیت کرے گا، ملنا جلنا کرے گا، یہ سوز و گداز ختم ہو جائے گا، یہ جو رقت تھی قلب کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہوگا کیا؟ جب ملیں گے جلیں گے، ہنسیں گے بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، 2 بات کریں گے، 3 باتیں کریں گے، اور پھر ہنسی مذاق شروع، اور پھر ایک پکنک کا سما پیدا ہو جائے گا۔ اعتکاف میں پکنک کا سما پیدا ہو جائے تو اس اعتکاف کو ختم کر دینا بہتر ہے۔ اعتکاف رکھنا جائز نہیں، کیونکہ مسجد ہے، مسجد کا اہتمام ادب کے ساتھ ہے، اور ادب اگر نہیں ہے تو پھر اعتکاف نہیں ہے، اور اعتکاف کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ اگر عبادت نہیں ہے تو سو جائے، کیا کرے؟ سو جائے، کہ اس کم سے کم یہ چپ رہے گا، لوگوں سے ملے گا نہیں، لوگوں کی باتوں سے دور رہے گا، معاملات سے دور رہے گا۔ تو اعتکاف میں 2 کام ہیں، یا عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، روزے رکھے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر سوئے۔ تیسرا کام نہیں کرے، بیٹھ کر ذکر کرتا رہے، وہ عبادت ہی ہے، لیٹ کر عبادت کرے، ذکر کرے، درود پڑھتا رہے۔ سب سے بہترین عمل ہے درود پڑھتا رہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھتا رہے، انا اعطیناک الکوثر سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، اور اگر کچھ نہیں تو درود پڑھتا رہے، اور انسان اپنی توجہ میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا خوف رکھے، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھے، اور پھر اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے کہ مجھے رونا آئے، رونے کی کیفیت بنانی پڑے گی، اپنے دل میں رونا، اپنے جسم پر طاری کرنا، اس کو بنانا پڑے گا تکلف کے ساتھ، اور جب یہ چیز بن جائے گی تو پھر خود بخود رونا انسان کا۔ اور جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، جو اللہ کی یاد میں آنسو بہتے ہیں اللہ کو، تو یہی تو پسند ہے۔ یہ قلب رقیق جو ہوتا ہے، یہ اللہ کی جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ قلب رقیق ہوتا ہے۔ اگر دل سخت ہو گیا تو سمجھ لیں کہ دل میں اللہ کی رحمت نہیں ہے، تو اس کے اندر کوئی اور معاملات ہیں۔ دل کی جو کیفیت ہے وہ رونے والی ہو، آنکھ آنسو بہنے والی ہو، اور زبان ذکر کرنے والی ہو، کان اللہ کا کلام اذان سننے والے ہوں، قرآن پڑھ سننے والے ہوں، اچھی بات سننے والے ہوں، اور اس کا اہتمام سب سے زیادہ اعتکاف کی حالت میں ہوگا۔ عام حالت میں تو مشکل ہوتی ہے نا، لوگوں سے ملنا، کھانا پینا، لوگوں کے پاس جانا، بازار جانا، گھومنا پھرنا لگا رہتا ہے۔ اعتکاف کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اور پھر انسان ایسی کیفیت میں بیٹھا رہے تو پھر اس شخص کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اللہ کے جب فرشتے اور اس کی رحمتیں اور اللہ کا روح قدس نازل ہوتا ہے، آتا ہے، تو پھر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس میں فیہا سلام، اس رات میں سلامتی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ مطلع الفجر، یہ مغرب سے لے کر مطلع الفجر طلوع ہونے تک یہ رات قائم رہتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اس شب میں پوری رات اللہ کی مغفرت بندوں پر جاری ہے۔ مانگو گے مغفرت ملے گی، شفا مانگو گے شفا ملے گی، رزق مانگو گے رزق ملے گا، جو چیز مانگو گے وہ چیز ملے گی۔ اور پھر بندہ اللہ ہی سے اللہ ہی کو مانگے تو پھر اس کو سب کچھ ملے گا۔ بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت مانگ لے تو اس کو سب سے زیادہ کائنات میں کائنات کا تاجدار، وجہ تخلیق کائنات، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم، شافع یوم النشور، جس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی آدمی، کسی نبی، کسی ولی، کسی انسان کی اللہ کی بارگاہ تک رسائی نہیں ہوگی۔ یہ کام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کل قیامت میں تمہیں نبی کے غلاموں میں اٹھایا جائے، تمہیں نبی کی محبت کرنے والوں میں اٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت میں اللہ اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ ہمیں یہ چیز سوچنی ہے۔ اعتکاف کے فضائل، مناقب اور اعتکاف کا ثواب 2 حج 2 عمرے کے برابر ہے۔ صرف کیا ہے؟ لوگوں سے کٹ کے رہنا ہے، کم کھانا ہے، کم سونا ہے، زیادہ ذکر کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ مقصد رمضان جو ہے وہ قرآن کا نزول ہے۔ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے۔ مگر سب سے زیادہ اس کا تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کرتا ہے وہ شب قدر کی سعادت پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی یو ایس سے۔ ناظرین گرامی، آپ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کو سماعت کر رہے تھے اور آپ اپنے مخصوص انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ الحمدللہ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ثنا خوانوں کے ساتھ پھر سے یہاں پر ذکر کی محفل کو سجائیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن قادری۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے،
نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، زبیب بے نوا زہرا کے صدقے، صدقے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے محمد حسن قادری، اور بنا کسی تاخیر کے میں اپنے اگلے ثنا خاں کو نعت پڑھنے کی ان سے میں گزارش کروں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حذیفہ قادری۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے یا رسول اللہ،
ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا، حشر تلکنا، حشر تلکنا ہوگا کسی کا، حشر تلکنا ہوگا کسی کا، ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، نعت کا یہ فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں، کرتا ہے مجھ پر ناز زمانہ، میں اوصاف علی ہوں، میں اوصاف علی ہوں، آپ کی آل کے یا رسول اللہ، آپ کی آل کے در کا سگ ہو سائل ہو پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد حذیفہ قادری جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن۔ سخائن کی وراثت ہے، سخائن کی وراثت ہے، عطائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، یہ شب ہے سویرا کا نوکر ہے، یہ شب ہے سویرا کا نوکر ہے، جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں۔
یہ گھر والے وفائے وراثت ہے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیاح رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، اب ہماری اس نشست کا وہ آخری حصہ جس میں ہمارے مہمان ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور بنا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کی جانب چلوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن قادری، جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، ایک عام بال ایک خاص بال، ایک عام بال ایک خاص بال، او جڑا خاص بال او سیدہ دلال، آقا جڑا خاص بال او زغرا دلال، نیزت چڑھ کے قرآن سنایا، نیزت چڑھ کے قرآن سنایا، نیزت چڑھ کے قرآن سنایا، وہ سب نو پڑھایا، وہ سب نو پڑھایا، او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، او زغرات شاغ پیرا دا پیر، زغرات شاغ پیرا دا پیر، میں کیا دساوا او کنا امیر، میں کیا دساوا او کنا امیر، تے تو سرا تو عرش اولا تے تو سرا تو عرش اولا تے تو سرا تو عرش اولا تے، سارے دسارا او سارے دسارا اور رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد حسن قادری، جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بنا کسی تاخیر کے اپنے اگلے مہمان کی جانب چلنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حذیفہ قادری، ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق سب دو، میرا خالق سب دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر
کرم خدا را سبحان اللہ جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگیتا غوث ورا کا منگیتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را ماشاء اللہ یہ تھے محمد حذیفہ قادری جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ناظرین گرامی ہمارا آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ حذیفہ آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لے کر آئے، اور محمد حسن قادری آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے اور آپ دونوں نے ہمیں اتنے اچھے کلام سنائے۔ ناظرین گرامی، پھر سے وہی بات جو میں ہمیشہ اپنی اس نشست کے اختتام پر کہتی ہوں کہ ہمارا کوئی بھی حرف حرف آخر نہیں ہوتا، اور یقیناً ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی کہنے میں بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم سے آج کی اس نشست میں کوئی غلطیاں کوتاہی ہوئی ہو تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم بہت محنت سے آپ کے لیے یہ جو ٹرانسمیشن ہے اس کو سجاتے ہیں، اس کے ہر ایپیسوڈ کے پیچھے ہماری پوری ٹیم کی بہت محنت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ امید ہوتی ہے ہمیشہ آپ سے کہ آپ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی محبتوں کا شمار جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس نشست کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے اجازت۔ میری جانب سے اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA۔